ٹھیک ہے، الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا المناک عذاب دے گا۔ اب یہ اندازہ کریں کس سے خطاب ہو رہا ہے، یہ کفار سے خطاب نہیں ہو رہا ہے، یہ ان لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ جو بدر میں شریک رہے، احد میں شریک رہے، جنہوں نے غزوہ احزاب میں شرکت کی، ساری زندگی دین کے لیے کھپا دی، یہ ان سے خطاب ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں تو صحابہ کرام کیوں نہ پریشان ہوں رضی اللہ عنہ ان آیات کو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد۔ ہم جیسے تھوڑی تھے کہ آیت کو سنی اور بس انسنی کر دی، وہ تو سنتے تھے، اس کے بعد پھر واقعی سمجھتے تھے اس کو کہ یہ ہمارے ساتھ کیا بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم نہیں نکلے اس جہاد کے اوپر تو یعذبکم عذابا علیما، تو المناک عذاب تمہیں اللہ تعالیٰ دے گا، ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہاری جگہ پہ اور قوم لے آئے گا، ولا تضروہ شیئا، اور تم نہ بگاڑ سکو گے اس کا کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم نے مدد نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے تمہاری، اور تم ان کی مدد نہیں کرو گے، ان کو اکیلا چھوڑ دو گے، تو فقط نصرہ اللہ، تو یقیناً مدد کر چکا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے، اذ اخرجہ الذین کفروا، اس وقت جب کہ نکال دیا تھا انہیں ان کے لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ثانی اثنین، اور ان کے ساتھ صرف جو ہے وہ صرف دوسرا ایک اور بندہ تھا، یعنی آپ دوسرے تھے دو میں سے، اذ ہما فی الغار، جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ فرما رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے، یعنی ابوبکر صدیق کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ ہجرت پہ نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف وہ جو ہے ابوبکر صدیق دونوں ہی تھے، تو ان کے بارے میں ہو رہا ہے کہ جب وہ غار میں تھے اور پریشان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ گھبرائیے مت، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اس وقت بھی جب کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، صرف ایک اللہ کا بندہ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کو جو ہے ان پہ اپنی تسکین نازل کی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور مدد فرمائی ان کی ایسے لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا جو کفار کا جو کلمہ ہے اس کو نیچے کر دے، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات ہی سب سے بلند ہونے والی ہے، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حکیم، اللہ تعالیٰ تمام قدرت رکھتا ہے اور وہ سب سے زیادہ حکیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم نہیں ان کا ساتھ دو گے تو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، نہ دو ساتھ، اپنے نقصان کرو گے، ہمارے پاس تو بہت سے جنود ہیں، لشکر ہیں، وہ ہم ان کو بھیج دیں گے۔ تو بڑی خوبصورت یہاں پہ بات ہے، یعنی ثانی اثنین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ابو صدیق ایک ساتھ تھا رضی اللہ عنہ، یعنی اس کو ان الفاظ سے زیادہ بہتر طریقے سے آپ ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، واقعی وہ ان دو میں سے دوسرے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی دوسرے تھے۔ اس پہ پھر جو ہے بہت ہی خوبصورت شعر کہا پھر علامہ اقبال نے، فارسی کا شعر ہے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں بہرحال ایسا شعر آپ کو نہیں ملے گا۔ کیا خوبصورت شعر، وہ کہتے ہیں کہ ہمت او کشت ملت راچو ابر، ان کی جو ہمت تھی ابوبکر صدیق کی رضی اللہ عنہ کی، وہ ملت کی کھیتی کے لیے ایک ابر کی مانند تھی۔ ثانی اسلام و غار و جبر و قدر، یعنی ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، ثانی ہے اسلام میں بھی، ثانی ہے وہ غار میں بھی، اور ثانی ہے بدر میں بھی، اور ثانی ہے قبر میں بھی، تو ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، سبحان اللہ۔ تو وہی بات، ثانی اثنین، وہ دوسرے تھے، اسلام میں بھی دوسرے تھے، غار میں بھی دوسرے تھے، جی غار کا ذکر ہو رہا ہے، بدر میں بھی دوسرے تھے، جب وہ دعا ہم کر رہے تھے، دیکھیں آپ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھی، کل ہم نے پڑھا ہے کہ بدر میں جب وہ خیمے میں دعا کر رہے تھے تو آپ رضی اللہ عنہ ہی ان کے ساتھ تھے، اور قبر میں بھی بالکل ان کے ساتھ دوسرے۔ انفروا خفافا وثقالا، اور نکلو اللہ کی راہ میں، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل ہو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر اگر تم سمجھتے ہو۔ تو یہ ایک ایسا حکم تھا جس نے صحابہ کرام کو ہلا کے رکھ دیا، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو، کسی حالت میں ہو، چاہے تم جو ہے اپنے اندر ہمت محسوس نہیں کر رہے تب بھی نکلو، تب اگر تم بوڑھے ہو چکے ہو تب بھی نکلو، ہمتیں جواب دے چکی ہیں تب بھی نکلو۔ اس نے صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ اجمعین کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اب ہم تو شاید اس کو پڑھ کے نکل جائیں گے، انفروا خفافا وثقالا، یعنی صحابہ کرام یہ سمجھتے رہے اس کے بعد کہ اب تو کوئی بیٹھنے کی صورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اب جس حالت میں ہو نکل جاؤ۔ اس پہ پھر ابن کثیر نے پورا ایک باب باندھا ہے کہ جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے کیا؟
تو کہتے ہیں کہ سورہ برات میں یہی آیت پہلے اتری، اس میں ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے تمام مسلمانوں کو ہادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکل کھڑے ہونا چاہیے۔ اہل کتاب رومیوں سے جہاد کے لیے تمام مومنوں کو چلنا چاہیے، خواہ دل مانے یا نہ مانے، خواہ آسانی نظر آئے یا طبیعت پر گراں گزرے۔ ذکر ہو رہا تھا کہ کوئی بڑھاپے کا، کوئی بیماری کا عذر کر دے تو یہ آیت اتری۔ بوڑھے جوان سب کو پیغمبر کا ساتھ دینا ہے، کسی کا کوئی عذر نہ چلے گا۔ حضرت ابو طلحہ جو تھے نے اس آیت کی یہی تفسیر کی اور اس حکم کی تعمیل میں سرزمین شام میں چلے گئے اور نصرانیوں سے جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ جان بخشنے والے اللہ کو جان سپرد کر دی، رضی اللہ عنہ وارضا۔ اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ جو تھے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر آئے تو فرمانے لگے ہمارے رب نے تو میرے خیال سے بوڑھے جوان سب کو جہاد کے لیے چلنے کی دعوت دے دی ہے۔ یعنی وہی ابو طلحہ کی بات ہو رہی ہے کہ جب اس پڑھتے پڑھتے یہاں پہ آئے فوراً ان کو یاد آیا کہ یہاں تو سب کو حکم ہو گیا، تو اپنے بچوں سے کہتے ہیں، اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، کہ میرا سامان تیار کرو، میں ملک شام کے جہاد میں شرکت کے لیے ضرور جاؤں گا۔ بچوں نے کہا ابا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی میں جہاد کیا، خلافت صدیقی میں آپ مجاہدین کے ساتھ رہے، خلافت فاروقی کا آپ مجاہد مشہور ہیں، یعنی اس وقت شاید خلافت عثمانی کا دور چل رہا تھا، اب آپ یعنی عثمان کی خلافت جو تھی ان کا دور چل رہا تھا، اب آپ کی عمر جہاد کی نہیں رہی ہے، آپ گھر پر آرام کیجئے، ہم لوگ آپ کی طرف سے میدان میں جہاد میں نکلتے ہیں اور پھر تلوار کے جوہر دکھاتے ہیں، لیکن آپ نہ مانے اور اسی وقت گھر سے روانہ ہو گئے۔ اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ آیت مجھے نہیں بیٹھنے دیتی ہے، اور سمندر پار جانے کے لیے کشتی لیے چلے اور منزل مقصود سے کئی دن کی راہ پر تھے کہ جو سمندر کے درمیان میں جو ہے وفات پائی، اور کافی دیر وہ کہتے ہیں ابن کثیر کی کشتی چلتی رہی لیکن ان کی جو لاش ہے وہ اس میں کوئی سڑان پیدا نہیں ہوئی، تو رضی اللہ عنہ وارضا۔ پھر وہ ایک اور واقعہ پیش کرتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو راشد حرانی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت مقداد بن اسود جو کہ سوار رسول بھی جنہیں کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہمس میں دیکھا کہ ہڈی ان کی اتر گئی ہے، پھر بھی جو ہے وہ سوار ہو کر جو ہے جہاد کو جاری رکھا۔ تو میں نے کہا کہ اب تو شریعت آپ کو معذور سمجھتی ہے، یعنی آپ اگر آپ نہیں بھی کرتے تو آپ کے اوپر کوئی وبال نہیں ہوگا، آپ یہ تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، سورۃ توبہ میں جو ہے یہی جو سورہ برات ہمارے سامنے اتری ہے جس میں حکم ہے کہ ہلکے بھاری سب انفروا خفافا وثقالا، یہ آیت مجھے بیٹھنے نہیں دیتی ہے، یعنی ان کی ہڈی اتر چکی تھی اس وقت، تب بھی وہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ آیت کا ایسا امپیکٹ ہوا تھا صحابہ کے اوپر کہ وہ کہتے ہیں ہم سے یہ آیت مجھے بیٹھنے نہیں دیتی ہے، اور اسی حالت میں جو ہے وہ جہاد کرتے رہے۔ پھر حضرت حیان بن زید شریف کہتے ہیں کہ صفوان بن عمر والی حمص کے ساتھ جراجمہ کی جانب جہاد کے لیے جو ہے ایک لشکر چلا، تو میں نے دمشق سے دیکھا کہ ایک قافلہ آیا ہے، تو اس میں ایک عمر رسیدہ بزرگ بھی ہیں۔ اسے بتانے کا مقصد یہاں پہ ابن کثیر کیوں بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا تربیت تھی ہماری امت کی، جو تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ ان آیات کو کیسے سمجھتے تھے، اور بعد میں بھی جو ہمارے تابعین اور تبع تابعین ہیں وہ کیا سمجھتے تھے ان آیات کو۔ تو وہ ایک واقعہ پیش کرتے ہیں کہ دمشق سے ایک قافلہ آ رہا تھا، تو اس میں ایک بڑے ہی عمر رسیدہ بزرگ انہوں نے دیکھے کہ وہ حملہ کرنے والوں کے ساتھ اپنے اونٹ پر سوار جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں، ان کی بھویں ان کی آنکھوں پر پڑ رہی تھی، اتنے بوڑھے تھے کہ ان کی جو آنکھ کھلتی نہیں تھی، بھویں ان کی آنکھوں پر پڑ رہی تھی، مطلب شیخ بہت جو ہے بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں نے پاس جا کے کہا کہ چچا صاحب آپ تو اب اللہ کے نزدیک بھی معذور ہیں۔ یہ سن کر آپ نے اپنی بھویں ہٹائیں اور فرمایا بھتیجے سنو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انفروا خفافا وثقالا، سبحان اللہ، اس آیت کی طرف انہوں نے ریفر کیا، انفروا خفافا وثقالا، تو ہمیں جہاد میں نکلنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جہاد میں نکلنے کا حکم دیا۔ سنو، جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے وہاں اس کی آزمائش بھی ہوتی ہے، پھر اس پر بعد ثابت قدمی اللہ کی رحمت برستی ہے۔ سنو، اللہ کی آزمائش شکر اور صبر اور ذکر الہی اور توحید خالص سے ہوتی ہے۔ جہاد کے حکم کے بعد مالک زمین و زمان اپنی راہ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی میں مال و جان کے خرچ کا حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے۔ ان کو سمجھانا شروع کر دیا انہوں نے، جنہوں نے سوال پوچھا تھا، دنیاوی نفع تو یہ ہے کہ تھوڑا سا خرچ ہوگا اور بہت سی غنیمت ملے گی، اور آخرت کے نفع سے بڑھ کر کوئی نفع نہیں ہے۔ آپ سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ دو باتوں میں سے ایک ضروری ہے، مجاہد کو یا تو شہید کر کے جنت کا مالک بنا دیتا ہے یا اسے سلامتی و غنیمت کے ساتھ واپس لوٹاتا ہے۔ خود الہ العالمین کا فرمان عالی شان ہے کہ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، یعنی اس کو ریفر کر رہے ہیں ان آیات کو، باوجود یہ کہ تم اسے جو ہے وہ کتراتے کیوں نہ ہو، تمہیں جو ہے کراہتی کیوں نہ ہو اسے، لیکن بہت ممکن ہے کہ تمہاری نہ چاہی ہوئی چیز ہی دراصل تمہارے لیے وآسان تکرہوا شیئا وہو شر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو خیر لکم، تو یعنی وہی اس آیت کو انہوں نے ریفر کیا، تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے تمہاری چاہت کی چیز فی الواقع تمہارے حق میں جو ہے بےحد مضر ہو، سنو تم بالکل نادان ہو اور اللہ تعالیٰ پورا دانا بینا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ مسلمان ہو جا، اس نے کہا اچھا، یہ آگے دوسرا موضوع شروع ہو گیا۔ تو یہ
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا یہ امپیکٹ ہوا تھا، انفروا خفافا وثقالا، یہ بعد میں تابعین تبع تابعین تک جو ہے جو بھی اللہ والے تھے وہ اس آیت کو یہی سمجھتے تھے کہ یہاں تو اللہ نے کہہ دیا ہے اب جس حالت میں ہو تمہیں اب جہاد کرنا ہے، لو کان عرضا قریبا۔ اب اس کے بعد جو ہے ایک طرف تو وہ مومنین کی بات ہوگی کہ انہوں نے لبیک کہا، لیکن اس میں پھر کئی لوگ تھے جن کا پھر نفاق کھل کے سامنے آ گیا، اب وہ انہوں نے بہانے بنانا شروع کر دیے۔ منافق کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی مشکل ذمہ داری سامنے آتی ہے اس پہ وہ عمل کرتا نہیں ہے، اب عمل کیونکہ نہیں کرتا اس لیے پھر اپنی اس بزدلی کو چھپانے کے لیے، اپنی اس بے عملی کو چھپانے کے لیے وہ پھر بہانے بیان کرتا ہے، اور پہلے جھوٹے بہانے بنائے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ پھر اسی سے اس جو حکم سے انکار کر دیا جاتا ہے، اس حکم کو پھر مذاق اڑایا جاتا ہے، اس حکم پہ جو چلنے والے لوگ ہیں اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اب آنا شروع ہو جائیں گی یہاں پر۔ تو لو کان عرضا قریبا، اور اگر ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت جلدی ملنے والا، والسفرا قاصدا، اور سفر ہوتا درمیانہ تھا، لتبعوک، تو یہ آپ کے ساتھ ضرور چل پڑتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن دور معلوم ہوئی اصل میں ان کو مسافت، اتنی بڑا سفر بہت لمبا تھا، 900 میل کا سفر تھا، گرمی شدید تھی، ہارویسٹنگ سیزن تھا اس زمانے میں، جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کٹوتی ہوتی تھی فصلوں کی اور لوگ گھر بیٹھ کے کھاتے تھے، ساری جو سمجھ لیں کہ باتیں جو تھیں وہ خلاف تھیں اس کے کہ ہم جائیں، طبیعت کو آمادہ کرنا بہت مشکل تھا۔ تو سیحلفون باللہ، اور ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ لو استطعنا لخرجنا معکم، اگر ہم استطاعت رکھتے تو ہم ضرور جاتے آپ کے ساتھ۔ استطاعت اب یہ سیلف ڈیفائنڈ استطاعت ہوگی نا، جیسے آج ہمارے اندر ہم بھی کہہ دیتے ہیں جی استطاعت ہی نہیں ہے، یہ تو ایک اللہ نے کہہ دیا انفروا خفافا وثقالا، تو پھر استطاعت کی کیا بات رہ گئی ہے؟ لیکن یہ ہے کہ وہ اس طرح کی کہانیاں سنائیں گے آ کے، یہلکون انفسہم، اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو خود ہلاک کر رہے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عف اللہ عنک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرے اللہ تعالیٰ آپ کو، بڑا خوبصورت انداز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ آپ ذرا نرم خو تھے بہت زیادہ، کوئی آ کے اس طرح کی کہانی سناتا تھا جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے ہیں، جی بچے بیمار ہیں، میں بیمار ہو گیا ہوں، نہیں جا سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کوریدتے نہیں تھے، سوال نہیں کرتے تھے کہ واقعی مطلب تحقیق کر لیں کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو آپ اس کی بس بات قبول کرتے تھے اور بس ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنے بھی نرم نہ ہو جائیے آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، کیوں اجازت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ تحقیق کر لیتے کہ ان میں سے سچا کون ہے، وتعلم الکاذبین، اور آپ کو معلوم ہو جاتا کہ اس میں سے جھوٹا کون ہے ان میں سے، لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے جہاد سے پیچھے ہٹنے کے بارے میں اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کبھی اجازت نہیں مانگیں گے، یہ تو وہی مانگیں گے جو کہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ دیکھیں ایمان یہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر رہے ہیں ایمان ہوتا کیا ہے، ایمان صرف ایسا نہیں ہے زبانی کلامی آپ نے کہہ دیا اللہ کو میں مانتا ہوں اور آخرت کو مانتا ہوں، ایمان اس وقت تک ہے ہی نہیں جب تک کہ جذبہ جہاد اندر نہیں، یجاہدوا باموالہم وانفسہم، اس سے کہ وہ جہاد کریں اپنے مال اور اپنی جانوں سے، واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت صرف وہی مانگے گا، جب وہی مانگیں گے جو اللہ کو نہیں مانتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، سیدھی بات ہے۔ آپ زبان سے تو مان رہے ہیں، وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، بلکہ رئیس المنافقین جو ہے عبداللہ بن ربیع تو فرنٹ رو پہ نماز پڑھتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ یعنی آپ ایمان کو کیسے ہم سمجھتے ہیں، ہم تو ایمان کو ہی سمجھتے ہیں، زبان سے کہہ دیا بس ٹھیک ہے ہم مسلمان پکے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ ایمان نہیں رکھتے اللہ اور آخرت پر، وارتابت قلوبہم، اور شک میں ہیں ان کے دل، فہم فی ریبہم یترددون، اور سو وہ اپنے شک میں ہی جو ہے وہ بھٹک رہے ہیں، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اور اگر منافقین ارادہ کرتے ہیں نکلنے کا، لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو ضرور تیار کرتے اس کے لیے کچھ سامان، اگر واقعی یہ نیت ان کی صاف تھی اور واقعی وہ جو ہے نا لاسٹ منٹ پہ کوئی ایسی آفت آ گئی، کوئی بیمار ہو گئے، بیوی بیمار ہوگی، بچوں کے پیپر تھے، اس وقت تو آج پیپر ہوتے ہیں، اس وقت پیپر نہیں ہوتے ہوں گے، لیکن یہ کوئی اس طرح کی بہانہ انہوں نے بنایا ہوگا، تو جو بھی ہے آخری منٹ میں جو ہے کوئی بات آ گئی، تو کم سے کم آپ تحقیق مطلب اگر تحقیق کریں تو پتہ چلے گا نا آپ کو کہ اس نے تیاری کی ہوئی ہے، کوئی ساز و سامان تیار کیا ہوا ہے، کوئی ہمسایوں وغیرہ کو بتایا ہوا ہے کہ یار میں جا رہا ہوں پیچھے خیال رکھنا وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ دیکھتے ہیں کوئی تیاری نہیں کی انہوں نے، تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو کوئی تیاری تو کی ہوتی ہے، ولیکن کرہ اللہ بعاثہم، لیکن اصل میں بات یہ ہے، اور یہ بات سمجھنے والی ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہی پسند نہیں کیا ان کا اٹھنا، اصل یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پیچھے یہ جو ہے نا اپنے آپ کو انہوں نے روک کر بڑا کمال کیا ہے، اصل میں یہ بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں تھا ان کا اٹھنا، اللہ اکبر، یعنی دیکھیں یہ سعادت کی بات ہے، اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہونا اور الہ کرامت اللہ کے عظیم مقصد کے لیے اپنا جان اور مال کھپانا،
یہ اللہ کی طرف سے ایک سعادت ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جناب آپ اس کو معمولی بات سمجھیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ سعادت دی نہیں ہے, تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ فَثَبَّتَهُمْ تو پھر روک دیا انہیں, وَقِيلَ خُذُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ اور ان پہ یہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بیٹھے رہیں گے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ, لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ اگر وہ نکلتے تم میں شامل ہو کر. اور یہ اب سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم اجمعین کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ نکلتے تو کوئی فائدہ نہ ہوتا, اس لیے بہتر تھا کہ یہ نہ ہی جائیں, اس لیے یہیں پہ اللہ نے چھوڑ دیا ان کو. مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا تو یہ نہ بڑھاتے تمہیں مگر خرابی میں ہی, اور کیا وَلَا أَوْدَوْا خِلَالَكُمْ اور ضرور جو ہے گھوڑے دوڑاتے تمہارے درمیان. یبغونکم الفتنہ اور چاہتے تمہیں فتنہ اٹھانا. وفیکم سماعون لہم اور تم میں سے کچھ کان لگا کے سننے والے ہیں ان کی باتوں کو. تو ان کے ذریعے بات ہے, ان کا انفلوئنس تو ہے. اب اگر یہ ساتھ جاتے اور اس طرح کی باتیں وہ کہتے تو پھر لشکر کے اندر بھی جو ہے خرابی پیدا ہوتی, مسلمانوں کے اندر بھی پھوٹ پیدا ہوتی. اس لیے اچھا نہیں ہے کہ گئے ہی نہیں ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جانے نہیں دیا. لقد ابتغوا الفتنة من قبل یقیناً انہوں نے چاہا فتنہ اٹھانا اس سے پہلے بھی. وقلبوا لك الامور اور جو ہے وہ الٹا پلٹا کرتے رہتے تھے حالات کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے. حتی جاء الحق یہاں تک کہ حق آ گیا, وظہر امر اللہ اور غالب ہو گیا اللہ کا حکم. وہم کارہون اور حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے ہی تھے اسے. منہم من یقول اور منافقین میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اذن لی ولا تفتنی اب ہمیں اجازت دیجئے اور ہمیں فتنے میں نہ ڈالیے. الا فی الفتنة سقطوا اللہ فرماتے ہیں سنو فتنے میں تو یہ پڑ چکے. بہت ہی ایک غضب اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہاں پہ واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ بات. کسی نے یہ جو بہانہ بنایا, کہا جاتا ہے کہ جد بن قیس ایک تھا منافق, اس نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جہاد کے لیے تیار ہوں اور جد بھی بہت کر رہا ہے, لیکن مجھے سنا ہے کہ میں نے رومی عورتیں خوبصورت بڑی ہوتی ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ میں وہاں جا کے فتنے میں پڑ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فتنے میں تو تم پڑ چکے جب تم نے یہ بات کی, جب تم نے یہ ایکسکیوز گھڑا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ایسے کافروں کے لیے. آپ دیکھیں مسلمان ہے, وہ کلمہ پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کافروں جہنم جو ہے اس نے ضرور گھیرا ہوا ہے ایسے کافروں کو. ان تصبک حسنۃ تسؤہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو چھوڑیے, ان کا حال یہ ہے کہ جب آپ کو بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے. وان تصبک مصیبہ اور اگر پہنچتی ہے آپ کو مصیبت یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی درست کر لیا تھا اپنا معاملہ, ہم تو پہلے سے ہی پیچھے ہٹ گئے تھے اور ہم ان کے ساتھ شامل نہیں تھے. ویتولوا وهم فرحون اور وہ لوٹتے ہیں خوشیاں مناتے ہوئے. یہ تو ان کا حال ہے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں کوئی نقصان مگر جو لکھ دیا اللہ نے ہمارے لیے. یعنی آپ بتائیں کہ تم کس بات سے تم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو کہ تم بچا لیا تم نے موت سے, یا ہمیں کوئی نقصان پہنچ جائے گا؟ اللہ کا اذن نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہوا مولانا وہ ہمارا کارساز ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں مومنین اور ان کو کرنا چاہیے. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين تم یہ تو بتاؤ تم کہ تم ہمارے بارے میں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کا. ایک مومن مرد مومن کی زندگی تو کمال ہے نا. وہ اگر جنگ میں جاتا ہے شہید ہو گیا تب بھی کامیابی ہے, واپس آ گیا غازی رہا تب بھی کامیابی ہے. تو تم ہمارے بارے میں کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ ہم تو ون ون سچویشن میں ہیں. ہم تو جو ہے یہ عشق کی بازی لگا رہے ہیں. کہتے ہیں جو بازی عشق کی بازی ہے, جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. اگر جیت گئے تو کیا کہنا, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. یہ بازی جو ہے اس میں تو ون ون سچویشن ہے. تم کہ ہمارے بارے میں دو اچھی باتوں کا انتظار کر رہے ہو. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ حالانکہ ہم جو انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں وہ کیا ہے؟ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ کہ پہنچائے تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب اپنی طرف سے, او بِأَيْدِينَا یا ہمارے ہاتھوں سے. یعنی یا تو ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دے دے کہ تمہارا جو ہے پھر کام تمام کر دیا جائے, یا پھر ایک اللہ ہی تمہارے ساتھ جو ہے کوئی برائی کرے. فتربصوا تو انتظار کرو, انا معکم متربصون تو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. قل انفقوا طوعا او کرہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ تم خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے. اب یہ بات اکثر دل میں آتی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ یا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہم چلو نہیں کر سکتے, بہت مجبور ہیں, مصروف ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پیسے ہم دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اکثر یہ یہاں پر تو یہ ہے نا کہ ٹھیک ہے جی یہ آپ انفاق لے لیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم جان کھپانے کو تیار نہیں تو مال تمہارا قبول نہیں کیا جائے گا جو مرضی آ جائے. اگر تم خرچ کرو دل کی آمادگی سے تب بھی نہیں قبول کیا جائے گا. ایک تو ہے نا کہ ویسے تو جو بندہ اپنی جان نہیں کھپا رہا تو مال بھی وہ نہیں کھپاتا اسلام میں. یہ کوئی ایسا کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. چلو یہ پتہ جس میں انسان اپنی زندگی نہیں کھپا رہا اس میں مال کیسے کھپائے گا؟ تو اللہ ہمارے زیادہ تر تو جو ہے ظاہر بات ہے کہ جو اس طرح مال خرچ کرنا ہوگا وہ کراہت سے ہی ہوگا, لیکن اللہ ہمارے اگر
اگر تو یہ دلی آمادگی سے بھی دیں کہ واقعی دل میں ان کو جذبہ ہے دینے کا کہ یہ اللہ کے دین کے لیے لگے، لن یتقبل منکم، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ بہت ہی ہلا دینے والی بات ہے، مال اور جان دونوں کھپانا ہے، صرف مال سے کام نہیں چلے گا۔ کیونکہ جد بن قیس کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس نے یہ کہانی سنائی آ کے، وہ جو ایکسکیوز کھڑا اپنا، اس کے بعد اس نے کہا کہ میں پیسے بہرحال دینے کو تیار ہوں، میں مال میں نے اکٹھا کیا ہوا تھا تو وہ میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو تمہارا مال قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، بے تم نافرمان لوگ ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور نہیں روکا انہیں کہ قبول کیے جائیں ان سے ان کے صدقات، ان کے مال، الا انهم کفروا باللہ وبرسولہ، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اللہ اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، کفر، وہ کافر نہیں ہوا، وہ جد بن قیس یا دیگر جو منافقین تھے، انہوں نے کب کہا کہ ہم کافر ہو گئے؟ انہوں نے کب کہا کہ ہم نہیں اسلام کو مانتے، ہم اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، یا ہمارا آج سے نام جو ہے رام پرکاش ہو گیا یا جان ہے یا جو بھی ہے؟ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ساتھ حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کافر ہیں، کفر کیا انہوں نے، الا الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، انہوں نے کفر کیا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اور نماز بھی پڑھتے ہیں کیسے؟ سستی سے پڑھتے ہیں۔ ولا ينفقون الا وهم کارہون، خرچ نہیں کرتے مگر زیادہ تر وہ کراہت سے ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا، مجھے پتہ ہے کہ جو خرچ ان کا ہوتا ہے وہ کراہت سے ہی ہوتا ہے، لیکن اگر یہ دلی آمادگی سے بھی کریں، یہ ہلا دینے والی بات ہے، تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کو مال اور جان دونوں چاہیے۔ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو متاثر نہ کریں ان کے مال اور اولاد۔ بظاہر جو ہے دیکھنے والا بندہ دیکھتا ہے کہ یہ تو بڑے بھلے چنگے ہیں، اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے ان کو، ٹھیک ہے، دھنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آنا چاہیے۔ یہ لوگ کفر کر رہے ہیں، اللہ کی بات نہیں مان رہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے، تو پھر بھلے چنگے کیوں ہیں؟ بڑے ویل آف ہیں، ان کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، آپ کو یہ تعجب نہ ڈالیں ان کے مال اور اولاد، انما یرید اللہ، یعنی ایک ایک قائد اس میں ہلا دینے والی ہے۔ شاید اللہ کرے کہ ہمیں وہ جو ہے سننے والے کان نصیب ہو جائیں، وہ سمجھنے والا دل نصیب ہو جائے جو صحابہ کا تھا رضی اللہ عنہم اجمعین، ورنہ یہ آیات کو مذاق نہیں۔ انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی میں ان کو عذاب دے۔ اب یہ کیا بات ہے؟ یہ تو دونوں جو ہیں بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، مال بھی بڑی اچھی چیز ہے، اولاد بھی بڑی اچھی چیز ہے، انہی کے ذریعے سے عذاب۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ اگر مال جو ہے اس کے فتنے میں انسان پڑ جائے تو کہاں تک جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اولاد اگر نافرمان ہو جائے اس کی، تو پھر وہ بڑے سے بڑا بلینر بھی ہے تو اس کی زندگی بڑی عجینن ہو جاتی ہے۔ یا اگر دنیا میں اسے کچھ نہیں بھی مل رہا تو کم سے کم یہی اس کے لیے عذاب کم نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہی دونوں میں لگا دیا ہے، وہ اپنے مال میں کھپ گیا، اپنے اولاد کی فکر میں کھپ گیا ہے، اس سے اللہ کا دین یاد ہی نہیں ہے، اللہ کی یاد بھی جو ہے اسے بھلا دی گئی ہے۔ تو یہ بھی تو چھوٹا عذاب نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے اس لیے دیے ہیں تاکہ اسی کے ذریعے سے ان کو عذاب دیا جائے، وَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، نکلے ان کی جانیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ ہم نے اس لیے ان کو یہ دے دیا ہے تاکہ ان کا دھیان ہی نہ آنے پائے دین حق کی طرف، یہ کفر کی حالت میں ان کی جان نکلے۔ تو یہ ہے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی کہ بے شک وہ ضرور تمہارے ساتھ ہیں، مَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ یہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ان کی بات ایکسپوز ہی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ لو یجدون الملجا، اگر وہ پائیں کوئی پناہ گاہ، او مغارات، یا کوئی غار پالیں، او مدخلا، یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پالیں، لولوا الیہ، تو پھر ضرور لوٹ جائیں گے اس کی طرف، وہم یجمعون، اس طرح جیسے کہ وہ رسیاں توڑا رہے ہوں، یعنی یہ جو ہے اتنے ڈرپوک ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جیسی تقاضا سامنے آتا ہے یہ بھاگ کے چھپنا چاہتے ہیں کس طریقے سے، یہ اصل ان کا مسئلہ ہے، اندر کی بات یہ ہے، اوپر کہانیاں سناتے ہیں آ کے۔